دہلی سری نگر فلائٹ پر 30 خوفناک منٹ جس نے میری زندگی بدل دی۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اس فہرست میں زندگی بھی شامل ہوتی ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ بدھ 21 مئی کو میں دہلی سے سری نگر کے لیے انڈیگو کی فلائٹ میں سوار ہوا۔ عوامی زندگی میں بس ایک اور دن، بس ایک اور پرواز۔ میں اپنی معمول کی سیٹ 19F پر ایمرجنسی ایگزٹ پر لیتا ہوں۔ اس نشست کا انتخاب کرنا پرانی عادت ہے۔ میں خود کار طریقے سے کام کر رہا ہوں، وہ سب کچھ کر رہا ہوں جو میں عام طور پر پرواز میں کرتا ہوں۔ 45 منٹ فضا میں منزل کے نصف راستے پر، پھر PA کے ذریعے ایک اعلان ہوتا ہے۔ ہمیں سیٹ بیلٹ باندھنے کی درخواست کی جاتی ہے، لیکن کوئی ہلچل نہیں ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہم بجلی دیکھتے ہیں جو دن کی روشنی میں واضح طور پر چمکتی ہے۔ اب کچھ ہلچل ہے، لیکن یہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عام ہلچل نہیں ہے، یہ شدید ہے، اس طرح کی جس کا میں نے اپنی فریکوینٹ فلائر مائلز پر پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا۔ جہاز خوفناک طریقے سے دائیں جانب جھک رہا ہے۔ میں اس سے بخوبی واقف ہوں، کیونکہ میں ایئر بس A321neo کے دائیں طرف بیٹھا ہوں۔ میں مختلف وجوہات کی بنا پر جہاز کے جھکنے کا عادی ہوں، لیکن یہ صورتحال معمول کے مطابق محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کوئی معمولی جھٹکے یا دھچکے نہیں ہیں۔ پورا جہاز خطرناک حد تک جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نیچے کی طرف تیزی سے گر رہے ہیں، جیسے کسی خوفناک گہرائی میں جا رہے ہوں۔ 1 یا 2 منٹ نہیں، بلکہ کم از کم 10 دہشتناک منٹ۔ باہر ہمیں صرف بادل نظر آتے ہیں جو غصے سے چمکتی بجلی کی لکیروں اور مسلسل اولوں سے چیرے جا رہے ہیں۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا ہے۔ اب مسافر کیبن میں دوسری آوازیں ہیں، نہ تو عام گفتگو کی گونج اور نہ کھانے کی سروس کی آواز۔ نہیں، اب لوگ چیخ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، کچھ حقیقتاً چیخ رہے ہیں۔ آوازوں کی یہ لہر مزید تناؤ اور خوف پیدا کرتی ہے۔ میں مسافروں کو اپنے فون پر فلم بنانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، لیکن ایک آواز، یہ مرد تھا، عورت تھی، مسافر تھا یا فلائٹ اٹینڈنٹ، مجھے یاد نہیں، آواز کہتی ہے ویڈیو بنانا بند کرو۔ میری زندگی میرے سامنے نہیں گزر رہی، بلکہ میں اس خیال میں ڈوبا ہوا ہوں کہ اگر کچھ بھیانک غلط ہو جائے تو میں چند ماہ بعد اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی سے محروم رہ جاؤں گا۔ میں اپنی بیٹی، بیوی، سوتیلی بیٹیوں، بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ انہیں بغیر الوداع کہے چھوڑ جانا کتنا بڑا سانحہ ہوگا۔ اداسی، یہ اداسی حد سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک گہرا دائمی غم ہے ان رشتوں اور دوستیوں کے لیے جو اس پریشان کن دوپہر سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہاں، میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ میری زندگی کتنی بابرکت رہی ہے۔ شاید مجھے واقعی نہیں معلوم۔ اس کا کچھ تعلق 1990 میں کولکتہ کی ایک گندی گلی میں جانے سے تھا، جہاں رہبائیوں کے ایک عالمی جماعت کا مرکزی دفتر تھا۔ وہ جگہ سادہ تھی، تقریباً بے تکلف۔ 4 بے سلیقے رنگے ہوئے لکڑی کے اسٹول ایک برآمدے پر رکھے ہوئے تھے جو ایک احاطے کو دیکھ رہا تھا۔ میری پہلی ملاقات اور مدر ٹیریسا، اب سینٹ ٹیریسا آف کلکتہ، کے ہاتھ کو چھونے کا لمحہ۔ تو اور کیا چیز میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میں نے سیاست کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے پارلیمنٹ کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ایکس یا انسٹاگرام پر کتنے فالوورز ہیں۔ میں ان لوگوں پر توجہ مرکوز کر رہا تھا جن سے میں محبت کرتا ہوں، وہ لوگ جو میرے لیے سب کچھ ہیں، وہ لوگ جو میری زندگی کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ میں نے ایک اعلیٰ ہستی سے دعا کی، میں نے ایک معاہدہ کیا، اچھا بننے کا معاہدہ۔ میرے ساتھی جو چند نشستوں کے فاصلے پر تھے نے بھی اس تناؤ کو محسوس کیا۔ ہم نے اپنے طریقے سے اپنی خوف کی جنگ لڑی۔ پسینے میں نہایا ہوا، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی شاور سے باہر نکلا ہوں۔ اس وقت میں نے اس سے پوچھنا نہیں سوچا تھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ شاید لینڈنگ سے تقریباً 30 منٹ پہلے کا وقت تھا۔ زمین کو چھونے سے پہلے کیبن کے ایک رکن نے ہم سے کہا کہ ہم اپنی کھڑکیوں کے پردے نیچے کر لیں، کیونکہ ہم ایک فوجی ہوائی اڈے پر اترنے والے تھے۔ رن وے پر رکنے کے بعد انجن بند کر دیے گئے اور تمام مسافر جہاز سے اترنے لگے۔
میں باقی مسافروں کے ساتھ نہیں گیا، میں اپنی نشست پر بیٹھا رہا، اکیلا۔ کیوں؟ مجھے یقین نہیں۔ شاید سب کچھ سمجھنے کے لیے، شاید اس لمحے کو مکمل طور پر محسوس کرنے کے لیے، شاید خود کو پرسکون کرنے کے لیے۔ مجھے صحیح وجہ معلوم نہیں، لیکن اس نے مجھے موقع دیا کہ میں پائلٹوں سے بات کر سکوں اس سے پہلے کہ وہ جہاز سے روانہ ہوں۔ میں نے تمام مسافروں اور عملے کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کپتان نے مجھے بتایا کہ یہ اس کے 41 سالہ پائلٹ کیریئر کا سب سے مشکل سفر تھا۔ ہم مزید بات کرتے رہے، لیکن میں نے وعدہ کیا کہ ہماری باقی گفتگو ہمیشہ کے لیے نجی رہے گی۔ میں نے صرف ناک کو پہنچنے والے نقصان کو دیکھا جب میں جہاز سے اترا۔ مجھے اب بھی معلوم نہیں کہ وہ نقصان کیا کر سکتا تھا، یا یہ ہماری اجتماعی سلامتی کے لیے کس قدر خطرہ پیدا کر سکتا تھا۔ میں اب کولکتہ میں اپنے گھر پر ہوں۔ ایک ہفتہ گزر چکا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں نے اسے اپنے انداز میں سنبھال لیا ہے، لیکن میں غلط تھا۔ پھر چند گھنٹے پہلے میں نے ایک بچپن کے دوست سے بات کی۔ اس نے وہ بہترین کام کیا جو کوئی بھی دوست کر سکتا تھا۔ اس نے سنا۔ مجھے کئی بار رکنا پڑا کیونکہ میرے جذبات بار بار ابھر رہے تھے۔ طویل خاموشی اور میری دبتی ہوئی سسکیوں کے درمیان اس نے بس اتنا کہا، دھیمی اور پرسکون آواز میں، "سب ٹھیک ہے، میں یہاں ہوں۔" مجھے کئی بار رکنا پڑا تاکہ میں خود کو سنبھال سکوں۔ وہ پرواز میری ذات کو بدل گئی۔ اس نے میری زندگی کے ہر پہلو کو دیکھنے کا انداز بدل دیا۔ وہ تجربہ ناقابل فراموش تھا، گہرا، زندگی بدل دینے والا۔ اب میں مکمل طور پر سمجھتا ہوں کہ زندگی ایک نعمت ہے، اسے سنبھالنا اور قدر کرنا ضروری ہے۔ میں نے اپنا عہد نہیں بلایا۔ یہ اس نئی گہری شکر گزاری کی بنیاد ہوگا جو مجھے زندگی کے لیے محسوس ہوتی ہے۔